रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज के यहाँ बारी बारी क़याम फरमाते और सब में अदलो मसावात कायम फरमाते थे। आज ज़ौजा-ए रसूल उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के यहाँ आपके ठहरने की बारी है। हुजरे आयशा में हर चीज़ बड़े करीने से रखी है। पानी का मशकेज़ा एक जानिब दीवार के खूंटे के साथ लटक रहा है, एक जानिब जरा ऊंची सी जगह है जिस पर पीने का प्याला रखा हुआ है। ये लकड़ी का मोटा सा एक प्याला है जिसके गिर्द लोहे की पत्तरी लगी हुई है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर के पत्तों से बुनी हुई चारपाई पर नींद फरमा रहे हैं। चारपाई के पास ही आपके दोहरे तस्मे वाले खूबसूरत नालैन करीने से रखे हुए हैं। आपका बिस्तर एक मोटी चादर को दोहरा करके लगाया गया है। एक रोज इस चादर की 4 तहें लगाकर बिस्तर मौजू किया गया तो सुबह आपने इससे मना फरमाया कि ये वक़्त सहर उठने में माने होता है। इसी तरह एक अंसारी सहाबिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर देखा तो एक अच्छा नरम बिस्तर जिसमें ऊन भरी हुई थी तैयार करके आपके यहाँ भिजवाया। आपने वो वापस करा दिया और इरशाद फरमाया, ये बारगाहे इज़्ज़ती में सुबह दम खड़ा होने में माने होता है, इसीलिए मैं इसे पसंद नहीं करता। वल्लाह अगर मैं चाहूँ तो अल्लाह ताला मेरे साथ सोने और चांदी के पहाड़ों को चला दे, मैं जहाँ जाऊँ वो मेरे साथ साथ चले, मगर मैं ऐसा नहीं चाहता। बसा औकात सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नरम बिस्तर कबूल फरमा लेने की दरख्वास्त भी की, लेकिन आप इरशाद फरमा देते, मुझे दुनियावी राहत और आराम से क्या काम। मेरी मिसाल तो इस राह चलते मुसाफिर की है जो कुछ देर के लिए किसी दरख्त के नीचे आराम के लिए ठहर गया हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इस दोहरी चादर के बिस्तर पर आराम फरमा रहे हैं। हुजरे में एक जानिब कुछ ऊंची जगह पर चंद अशिया सलीके से रखी हुई हैं, जिनमें एक लकड़ी की डिबिया है जो आपका इतरदान कहलाता है। एक तरफ आपका सफेद रंग का सहाब नामी उमामा अदब से रखा गया है जिसमें टोपी भी सजी हुई है। एक जानिब चंद कपड़े शाइस्तगी का नमूना बने हुए हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मामूल के मुताबिक दाईं करवट पर सो रहे हैं। आपके बदन पर और मुबारक पेशानी पर पसीने की बूंदें मोतियों की मानित रोशन हैं। सारा घर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने की पाकीज़ा महक से मौतर है। ये हकीकत है कि आपके बदनी अतहर की खुशबू बहुत आला हुआ करती थी, लेकिन इसके बावजूद भी आप खुशबू इस्तेमाल फरमाया करते थे। जिस गली से गुजर जाते सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशबू से ही पहचान लेते थे। बसा औकात मुसाफा करने वाले के हाथ से या जिसके सर पर हाथ फेरते इसके सर से भी खुशबू आने लग जाती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम खास सैयदना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु वफूरे मोहब्बत में फरमाते हैं कि मैंने आपके पसीने से बढ़कर दुनिया की कोई खुशबू नहीं देखी। रात अपने निस्फ से कुछ आगे बढ़ी ही थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहलू बदला और बारगाहे रब्बे ज़ुल जलाल में हाजिर होने के लिए ये कलमात कहते हुए उठ खड़े हुए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा अमातना व इलैहिन नुशूर। तमाम हम्दो शुक्र इस अल्लाह के लिए जिसने हमें मरने के बाद जिंदा किया, बिलाशुबा इसी की जानिब ही लौट कर जाना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चेहरे और आंखों पर हल्के हल्के हाथ फेरते, नींद का असर दूर फरमाते, अपने बिस्तर को एक जानिब मौजू करते हुए उठते, जूते जेब कदम फरमाते हैं और खिड़की में खड़े रुख पर रखी पीलों की जड़ की मसवाक उठाते हैं। इसे हाथ में यूं पकड़ते हैं कि दरमियान की 3 उंगलियां ऊपर, छिंगिया और अंगूठा नीचे आ जाता है। दाईं जानिब के दांतों से चौड़े रुख पर मसवाक की इब्तिदा फरमाते हैं।
اسی طرح پھر نیچے والے دانتوں کو خوب مسواک فرماتے ہیں، پھر زبان پر بھی نرمی سے مسواک پھیرتے ہیں، یہاں تک کہ حلق سے اوہ اوہ کی بھی کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لٹکے ہوئے مشکیزے کا بند منہ کھول کر ایک برتن میں کچھ پانی لیتے ہیں اور بیٹھ کر بسم اللہ پڑھ کر وضو فرمانے لگتے ہیں۔ اعضاء وضو کو 3 بار دھونا آپ کا پسندیدہ معمول ہے۔ سر پر مسح فرماتے ہیں، داڑھی اور انگلیوں کا خلال بھی فرماتے ہیں۔ ایڑیوں کو خوب دھویا کرتے ہیں اور اعضائے وضو سے بال برابر کوئی جگہ خشک نہیں رہنے دیتے، لیکن اس کے باوجود پانی بہانے میں اسراف آپ کو نہایت ناپسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوران وضو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے اور دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگتے جاتے ہیں۔ وضو کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ دعا اور شہادت کے بابرکت کلمات اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی کے کلمات کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو یہ دعائیہ کلمات پڑھنے کی ترغیب بھی دیتے ہیں۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں اور خوب پاکی حاصل کرنے والوں میں سے بنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اچھی طرح سے وضو کرے پھر یہ الفاظ پڑھ لے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر آپ درج ذیل آیات پڑھتے اور اپنے رب سے کچھ مناجات کرتے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض، سورہ آل عمران کی آیت 190 سے لے کے اختتام سورہ تک۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عجز و نیاز کے پیکر بن کر اپنے پیارے محبوب کے سامنے نماز تہجد کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کائنات کے سب سے عظیم انسان کائنات کے خالق و مالک کے سامنے سب سے بڑے عابد اپنے محبوب حقیقی کو مناتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ لائق تعریف ہستی کی حمد بجا لاتے ہوئے امت کے سچے خیر خواہ اپنی امت کو بخشوانے کے لیے رب کے حضور کائنات میں اللہ کے قرآن کو سب سے بہتر انداز سے پڑھنے والا قاری پورے سوز اور درد کے ساتھ شہنشاہ اعظم کا کلام پڑھ رہا ہے۔ رات خود اپنے وجود پر فخر سے اترا رہی ہے کہ اس کی سیاہی کو حضور کا مکھڑا جگمگا رہا ہے۔ آسمان جھک جھک کر محبوب رب ذوالجلال کو اشک بار آنکھوں سے سلام کر رہا ہے۔ چاند آسمان کے ایک افق پر اپنے وجود کو آمنہ کے لال کے سامنے بے نور سا محسوس کرتے ہوئے شرمندہ ہے۔ بلا شبہ زمین کا وہ خطہ خوشی سے نہال ہے جس پر نبیوں کا امام اپنی بندگی کے لازوال نقوش ضبط کر رہا ہے۔ رات کے اندھیرے میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے جو پہلو بدلا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بستر پر نہ پایا۔ آپ نے اپنا ہاتھ ذرا ادھر ادھر پھیر کر دیکھنا چاہا کہ آپ کہاں ہیں تو آپ کے ہاتھ پیارے آقا کے قدموں کے تلوے پر لگے، جس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں ہیں اور کچھ دعائیہ کلمات اپنی زبان سے ادا فرما رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اپنے کانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے قریب کیا تو امت کے غم خوار آقا کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہو رہے تھے: اللہم اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ، میں تیری رضا چاہتے ہوئے تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں، تیری معافی اور درگزر کے ساتھ ہر طرح کی پکڑ سے بچنا چاہتا ہوں، نیز تیری رحمت کے صدقے تیری عذاب سے پناہ کا طالب ہوں
اور میں تیری ثنا و تعریف کما حقا کرنے سے قاصر ہوں، بس تو ویسا ہی ہے جیسا تو نے اپنی ثنا خود بیان کی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اپنے شوہر کو مصروف عبادت دیکھتی ہیں تو بارگاہ رب العالمین میں حاضری کے لیے خود ہی اٹھ جاتی ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ بڑی نرمی اور شائستگی سے انہیں اٹھایا کرتے تھے۔ پھر آپ باوضو ہو کر نہایت باوقار انداز میں مصلی عبادت حجرہ کے ایک گوشہ میں آپ سے ذرا پیچھے لگا لیتی ہیں اور قبولیت کے اوقات و لمحات میں اپنے پیارے اور عظیم شوہر کی معیت میں اپنے رب کو منانے لگ جاتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی یہ محبوب ہستیاں اپنی آہوں اور سسکیوں سے حجرے کی در و دیوار کو رلا دیتی ہیں اور آسمان کے فرشتے عرش کی ابدیت میں انگشت بدنداں دکھائی دیتے ہیں۔ قیام لیل کی ان بابرکت لمحات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت کرتے کرتے جب 7ویں پارے کی اس آیت پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہچکیاں بند گئیں اور زاروں قطار رونے لگے۔ آپ اس آیت کو بار بار دہراتے اور روتے جاتے، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ، اگر تو انہیں عذاب دو تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو ان کو بخش دے تو بلا شبہ تو غالب ہے، حکمتوں والا۔ امت کا غم آپ کو رلا رہا ہے، آپ امت کی بخشش کے طلبگار بن کر اپنے سچے مسجود کے سامنے التجا کر رہے ہیں، اپنے آنسوؤں کا نذرانہ پیش کر کے امت کی بخشش مانگ رہے ہیں۔ اپنے اس طویل قیام میں رات پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی آیت مبارکہ کو بار بار دہرایا۔ پھر آپ رکوع میں گئے اور سبحان ربی العظیم کے بابرکت الفاظ کے ساتھ دیر تک اپنے عظیم رب کی تسبیح بیان فرماتے رہے۔ پھر اللہ کے لاڈلے پیغمبر نے اپنی جبین نیاز رب العالمین کے حضور جھکا دی اور دیر تک سر مسجود رہے۔